تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو۔ آج ہمارا 11واں پارہ اینڈ پہ آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ تکمیل ہو جائے گی 11واں پارے کی، سورۃ الینوس کی بھی، اس کو بھی اینڈ کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ السلام انشاءاللہ۔ علیکم باجی۔ وما توفیقی الا باللہ انشاءاللہ العزیز۔ اور پھر بس ہماری اس پارے کی 5 آیات سورۃ الہود کی رہ جائیں گی نا، 11ویں پارے کی، تو اس کو ہم کل نہیں پرسوں انشاءاللہ جمعے کے روز کنٹینیو کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ حق۔ اے اللہ، اے اللہ، ہر طرح کی تعریف آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ آسمانوں اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ آپ ہی کے لیے تعریف ہے، آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں پر حکومت آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ ہی کے لیے تعریف ہے، آپ تو آسمانوں اور زمین کا نور ہیں۔ آپ ہی کے لیے تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے۔ آپ ہی کے لیے آپ تو آسمان و زمین کے بادشاہ ہیں۔ آپ ہی کے لیے تعریف ہے، آپ سچے ہیں، آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ کی ملاقات برحق ہے، آپ کی بات سچی ہے، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، تمام نبی سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت برحق ہے۔ تھوڑا سا کھلا رکھے گا، سگنل نہیں آتا ہے نا مجھے۔ اچھا چلیے اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری آیت نمبر 101، بس ہماری 9 آیات ہیں سورۃ یونس کی، پھر ہمارے تکمیل ہو جائے گی انشاءاللہ سورۃ یونس، اور پارہ 11 ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، مگر آپ زبردستی کسی کو مومن نہیں بنا سکتے، اور جو ہے حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں۔ تو یہ وہ آیت بھی ہے نا کہ انک لا تہدی من احببت، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہے، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اور ہم نے منافقین کے بارے میں بھی پڑھا تھا، اور مشرکوں کے بھی بارے میں پڑھا تھا، اور تمام قوموں کے بارے میں پڑھا تھا، خاص طور پہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، اور ان پہ عذاب آیا تھا، تو جو کہ مان کے نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں فرما رہے ہیں کہ کائنات کی نشانیوں میں تو غور کرو، اس کو کوئی اللہ کے سوا بنا سکتا ہے؟ تو ہم اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ 101 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قل کہہ دیجئے، انظرو دیکھو، ماذا کیا کچھ ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں، وما اور نہیں، تغنی فائدہ دیتی، الآیات آیات، آیت ان کی جمع، والنذرو اور ڈراوے، ان قوم ان لوگوں کو جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے۔ رننگ ٹرانسلیشن آیت 101۔ ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سسم سے مخاطب ہے، اور آپ سسم کو کہہ کے ہم سب سے مخاطب ہیں۔ قل انظروا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم غور تو کرو، تم دیکھو تو صحیح، ماذا فی السماوات والارض، کیا کیا چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آیتیں آپ کو پتہ ہے نا، 2 طرح کی آیات ہوتی ہیں، آیت کونی اور آیت شرعی۔ تو آیت کونی مطلب کائنات کی نشانیوں میں، زمین آسمان میں کیا کیا، اس میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کہ اللہ ہی بنا سکتا ہے اور کوئی نہیں اس کے سوا بنا سکتا ہے، وہی تخلیق کر سکتا ہے۔ تو جو ہے زمین اور آسمان میں کیا کچھ ہے ذرا دیکھو تو صحیح،
وما تغنی الآیات وما تغنی الآیات والنذر، اور جو ان قوم لا یؤمنون، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو یہ نشانیاں، کائنات میں جتنی نشانیاں ہیں وہ بالکل ان کو فائدہ نہیں دے سکتی، وہ ایمان نہیں لاتے، اور دھمکیاں، ڈراوے، دلیلیں، کوئی چیز ان کو فائدہ نہیں دے سکتی، کتنا بھی ڈرایا جائے، نذور یعنی ڈرائے جائیں، کوئی چیز ان کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ ذرا کائنات میں غور تو کرو کہ اللہ ایک سپرفیشل پاور ہے، فوق الفطری ہستی ہے، دیکھو تو صحیح آسمانوں میں، زمینوں میں کیا کیا نشانی، سورج اور چاند کے باری باری آنے میں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج پہلے آ گیا اور چاند بعد میں، اور رات پہلے ہو گئی اور دن بعد میں ہو گیا، ہر چیز اپنے اپنے وقت پہ نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں تو طرح طرح کے میوے، پھل، کھیت کھلیان، اناج، گندم سب اگتا ہے، پھر اس میں سے جانوروں کا بھی چارہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آتا ہے کہ رنگین پہاڑ بنائے، اس کا بھی انکشاف کر لیا لوگوں نے، رنگین پہاڑ بھی دیکھ لیے، ڈھونڈ لیے، آپ نے بھی ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ پھر سمندر، دریا، اوشنز، ان کے اندر بھی کتنی بڑی بڑی مچھلیاں، آپ نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا تھا ہماری، تو کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے بنا ڈالا ہے۔ پھر ہم اپنی ذات میں، اپنے نفس پہ، اپنی جان میں غور کریں، صبح اٹھ کے کیا ہمیں ناک رکھنا پڑتا ہے اپنی جگہ، آنکھ رکھنی پڑتی ہے؟ نہیں، سب بائی ڈیفالٹ ہے، کتنی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پہ غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ فوق الفطری ہستی ہے، اس پر ایمان، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایمان لا کے نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ نشانیاں، تنبیہ، دلائل، آیت کونی، آیت شرعی، کوئی چیز جو ہے ان پہ اثر نہیں کرتی۔ لا یومنون، کہ ان قوم لا یومنون، اس قوم کو جو لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ اس کے بعد ہم السلام 102 برکاتہ۔ ٹرانسلیشن فاہل ٹرانسلیشن 102 فاہل، تو نہیں، ینتظرون، وہ انتظار کر رہے، الا مگر، مثلا مانن ایامی، دنوں کے، یوم کی جمع، الذین، ان لوگوں کے جو خلو، گزر چکے ہیں، من قبلہم، ان سے پہلے، قل، کہہ دیجئے، فانتظروا، پس انتظار کرو، انی، بے شک میں، معکم، ساتھ تمہارے، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ رواں ترجمہ آیا 102۔ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کسی چیز کے منتظر ہے کہ وہی برے دن دیکھے جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں، ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آیت کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کائنات کی، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کہ کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی پہلی قوموں پہ جو عذاب آیا، جو ایام جو ہے نا یہ عذاب کے لیے، دن، واقعات، جو واقعات ہوئے تھے، جو عذاب آئے تھے، تو ان سے کہو کہ ان واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلی قوموں پہ گزر چکے ہیں، جو عذاب پہلی قوموں پہ آئے۔ تو قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو آپ ایسے لوگوں سے فرما دیجئے اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی یہ لوگ جن پر کوئی دلیل، کوئی ڈراوے، انذار، دھمکی اور تنبیہ اثر انداز نہیں ہوتی، لہٰذا ایمان نہیں لاتے، کیا تو اب اس بات کے منتظر ہیں، اس بات کا انتظار کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی تاریخ دہرائی جائے جن سے پچھلی امتیں گزر چکی ہے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح کا بھی ہم نے واقعہ پڑھا کیسے غرق ہوئے تھے، اور قوم لوط، تو کیا یہ ان کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی تاریخ دہرائی جائے جن سے پچھلی امتیں گزر چکی، یعنی جو عذاب ان کو آیا، یعنی اہل ایمان کو بچا کر باقی سب کو ہلاک کر دیا جائے عذاب سے۔ اگر اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آیت 103 انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت 103 ورڈ ٹو، ثم، پھر، ننجی، ہم نجات دیتے ہیں، رسولنا، اپنے رسولوں کو، رسول کی جمع،
والذینا اور ان کو جو آمنو ایمان لائے، کذالکا اسی طرح، حقاً حق ہے، علینا ہم پر، ننجل مؤمنین، ننجی کہ ہم نجات دیں، المؤمنین چینج مومنوں نہیں کو۔ ہوا۔ اس کے بعد ہم رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ عظمیٰ جی آپ میوٹ کر دیں، کچھ بہنیں بھول گئیں۔ پھر جب ٹھیک ہے ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں، ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ تو اب آیت کی طرف آتے ہیں۔ ابھی عذاب کی بات ہوئی نا پچھلی آیت میں، تو کیا پھر یہ کائنات کی نشانیاں دیکھنے کے بعد، تنبیہ، دلیلیں، انذار، ڈراوے سب دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، تو کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو پچھلی قوموں کے ساتھ جو واقعات ہوئے عذاب کے، تو اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو آپ آپ فرما دیجیے کہ آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا، پھر ہم اپنے پیغمبروں کو، ایمان والوں کو بچا لیتے تھے جب عذاب آتا تھا، تو ایمان والوں کو اور پیغمبروں کو بچا لیتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبروں کو تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ فرما دیتے تھے نا، اللہ کا حکم آ جاتا تھا کہ اب تمہاری قوم پہ عذاب آ رہا ہے، تم چل دو، ٹھیک ہے۔ تو کذالک حقا علینا ننجی المومنین، اسی طرح ہمارے ذمے ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ایمان کتنا ضروری ہے، ایمان کتنی اہم چیز ہے، کہ اسی طرح ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نجات دیتے ہیں۔ تو ایمان کی بڑی اہمیت ہے، ایمان انسان کا اسٹرانگ ہونا چاہیے، بری تقدیر ہو، اچھی تقدیر ہو، کوئی مصیبتیں آ جائیں، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانیاں آ جائیں، روزی کی کمی ہو جائے، اولاد نہ ہو، شادیاں نہیں ہو رہی ہو، بزنس میں لاس ہو رہا ہو، جاب چھوٹ گئی ہو، ویجز کم مل، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی ہمیں اپنا دوست احباب رشتے دار ستا رہے ہوں، اولاد ستا رہی ہو، میاں بیوی کو، بیوی میاں کے لیے آزمائش ہو، تو ہر چیز میں ایمان پکا ہونا چاہیے کہ میرا رب پہ ایمان ہے، وہ جو ہے مجھے نجات دے دے گا، وہی بچائے گا، بس اس سے لو لگا لینی چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ کیا ہے، میری شکایتیں، میرے شکوے، میرے غم میں پریشانی سب میں اپنے اللہ کے آگے رکھتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت کے ریفرنس میں آپ پڑھتے ہیں انعام 54، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اسکرین پہ دیکھے گا، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم، کہ اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا۔ یہ کہتے ہیں یہ لوگ جب آپ کے پاس آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے، کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے، تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے، یعنی ان پر سلام کر کے یا ان کے سلام کا جواب دے کر ان کی تکریم اور قدر افزائی کریں، اور انہیں خوشخبری دیں کہ فضل و احسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں پر اپنی رحمت کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ کہ حدیث میں بھی آتا ہے، ایک حدیث بھی ہے نا، اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا، اس نے اپنی ذات کے متعلق بھی لکھا، اور یہ اب بھی عرش پر لکھا ہوا موجود ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں بھی اہل ایمان کے لیے بشارت ہے، کیونکہ یہ انہی کی یہ صفت ہے کہ اگر نادانی یا بردائے بشریت کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو پھر فوراً توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، گناہ پر اصرار اور دوام توبہ انابت سے روگردانی نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں آیت 104 انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اگر کنتم ہو تم، فی شکن کسی شک میں، من دینی میرے دین سے، فلا پس نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا، الذین جن کی، تعبدونا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ کے۔ یہ کہاں آتا ہے اعبدو تعبدون، یہ کدھر کون سی صورت میں ہے؟ کہیں اور بھی آتا ہے نا کہ میں سورہ ان کافرون، سورہ کافرون۔
جزاک اللہ خیر، کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، تم اس کی نہیں کرتے. ولیکن اور لیکن، بارک اللہ فیک، ولیکن اور لیکن، آبدو میں عبادت کرتا ہوں اللہ، اللہ کی، الذی وہ جو، یتوفاکم فوت کرتا ہے تمہیں، وہ امرتو اور حکم دیا گیا ہوں میں، ان کے اکونا میں ہو جاؤں، من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے. رننگ ٹرانسلیشن آیت 104. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو، اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں میری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں. اب آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ قل یا الناس ان کنتم فی شک من دینی، آپ کہہ دیجئے، آپ سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے نا. کیا کہہ دیجئے؟ مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ تمام لوگوں پر واضح کر دیں کہ میرا طریقہ اور مشرکین کا طریقہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ تو بتوں کو پوچھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید کا پیغام لے آئے تھے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے آئے تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، یعنی یہ کہ اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے اور یہی دین حق ہے، نہ کہ کوئی اور، تو یاد رکھو کہ میں ان معبودوں کی کبھی اور کسی حال میں عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو. انہوں نے کہا تھا نا، بہت انہوں نے کوششیں کرتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہو کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم اپنے معبودوں کی عبادت کریں گے. تو یہ مطلب اس طرح کی چیزیں وہ کہا کرتے تھے اور مان کے نہیں دیتے تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے رہوں. یعنی موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے جب وہ چاہے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، کیونکہ انسانوں کی جانیں اسی کے ہاتھ میں ہیں. تمہیں ماننا ہے نہ مانو، وہ جب چاہے طبعی موت سے ہلاک کر سکتا ہے، وہ جب چاہے عذاب بھیج سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ، اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، کتنے مہربان ہیں. وہ آتا ہے روایت میں کہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پہ آئے اور عذاب دینا شروع کر دے تو کوئی بھی باقی نہ رہتا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت 105 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. وَأَن، اور یہ کہ اقیم قائم رکھیے، وجہ کا چہرہ اپنا، لدینی دین کے لیے، حنیفاً یکسو ہو کر، ولا تکوننا اور ہرگز نہ آپ ہوں، نون پہ شد ہے تو وہ ہرگز ہے نا، ولا تکوننا اور ہرگز نہ آپ ہوں، من المشرکین مشرکوں میں سے. رننگ ٹرانسلیشن آیت 105. اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو. آیت کی طرف آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے پیغمبر، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا. یہ حنیفاً اور کس کے لیے، کس پیغمبر کے لیے یہ لفظ، یہ ورڈ آیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی جزاک اللہ خیر. وہ حنیفاً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وہ حنیفاً تھے، اور وہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، وہ یکسو تھے. اور امت کس کو کہا گیا کہ اپنی ذات میں وہ امت تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو. تو حنیف کے معنی یکسو، یعنی ہر دین کو چھوڑ کر صرف دین اسلام کو اپنانا. اب یہ ہے نا، اقیم وجہ کا للدین حنیف، اقیم یعنی سیدھا رکھ وجہ کا اپنا منہ، تو منہ سیدھا رکھ. اب یہ چہرہ جو ہے نا، چہرہ کیسی چیز ہے کہ
آپ جس سے بات ہم کر رہے ہو تو اسی کی طرف ہمارا چہرہ ہوتا ہے، اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نا. تو یہ متوجہ ہونے کے لیے کہ اپنے چہرے کو صرف دین کے لیے یکسو ہو کر، بالکل یکسو ہو کر، خالص اللہ کے لیے، خالص اسلام کے لیے، یعنی یکسو یعنی ہر دین کو چھوڑ کر صرف دین اسلام کو اپنانا ہے، اور ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونا ہے. دین حنیفاً ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی کہا گیا نا. اچھا، اس کے بعد 106 آیت 106 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. ولا اور نہ تدعو آپ پکاریے دعا سے، من دونی سوائے اللہ کے، ماں اسے لا ینفعک نہ وہ فائدہ دے سکتا ہے آپ کو، ولا یضرک اور نہ وہ نقصان دے سکتا ہے آپ کو. فَإِن پھر اگر فعلتا کیا آپ نے، فَإِنَّكَ تو بے شک آپ اذن اس وقت من الظالمین ظالموں میں سے ہوں گے. یہ کسی پیغمبر نے کہا تھا یہ جو ہے ولا یضرک ولا ینفعک، یا آپ کو یہ فائدہ نہیں دیتے ہیں، بہت نہ آپ کو نقصان دیتے ہیں؟ کس پیغمبر نے کہا تھا اور کس سے کہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو سے کہا تھا. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا. ٹھیک ہے، تو اب ہم رننگ ٹرانسلیشن کرنا ہے نا. ہاں. اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں کہ ولا تدعو نہ پکارو، کس کو؟ من دون اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارو، یعنی ایسی چیز کی عبادت نہ کرو. ولا یضرک ولا ینفعک ولا یضرک، جو تجھ کو نہ نفع پہنچا سکے نہ کوئی نقصان پہنچا سکے. یہ بت جو ہم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تھے 360، یا کوئی بھی چیز کی ہم پوجا کر لیں طاغوت کی، اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا کرنا ہے وہ طاغوت ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی چیز بنا لیں وہ تو بت بھی تھے، وہ کیا نہ نفع پہنچا سکتے تھے نہ نقصان پہنچا سکتے تھے. اللہ کے سوا تو کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. تو کیا اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت مت کرو جو نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. یہی چیز ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا ابتی، آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ تو نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. تو اگر ایسا کیا، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو یعنی اگر اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو آپ پکاریں گے جو کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے، تو یہ ظلم کا ارتکاب ہوگا. عبادت چونکہ صرف اللہ کا حق ہے جس نے تمام کائنات بنائی ہے اور تمام اسباب حیات بھی وہی پیدا کرتا ہے، تو اس مستحق عبادت ذات کو چھوڑ کر، کیونکہ اللہ ہی مستحق ہے نا، اس کو چھوڑ کر اگر کسی اور کی عبادت کرنا نہایت ہی غلط ہے. اس لیے شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے. کس پیغمبر نے کہا تھا کہ شرک عظیم ظلم ہے؟ کس پیغمبر نے کہا تھا کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے؟ یہ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے. جی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. اس لیے شرک و ظلم عظیم، بارک اللہ فیک، اس لیے شرک و ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا. یہاں بھی خطاب اگرچہ آپ سب کو ہے، لیکن اصل میں مخاطب افراد انسانی اور امت محمدیہ. آپ سب کو خطاب کر کے مخاطب ہم بھی ہوتے ہیں نا، سارے انسان ہوتے ہیں اور آپ کی امت بھی ہوتی ہے. تو شرک جو ہے نا وہ ظلم عظیم ہے. ابھی جیسے کہ ہماری بہن نے بتایا، ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں، تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا ان الشرک لظلم عظیم واذ قال لقمان لابنه وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ. ٹھیک ہے، کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو واعظ کی، نصیحت کی اور کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. کیوں نہیں شریک کرنا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے. ٹھیک ہے، ظلم ہے. اب انہوں نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے. ٹھیک ہے نا، تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر بیٹی کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ یا بنیا ہے میرے بیٹے. فیمیل بھی تو ہے نا، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، مرد بھی، عورت دنیا میں. یا بنتی. یا بندی تو میری بیٹی ہو گئی. یا بنیتن، یا بنیتن، یہ قرآن میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو حدیث میں ملے گا. رومان بی بی عائشہ سے فرماتی یا بنیتن، جب وہ ان پہ جو ہے سلینڈر ہوا تھا، ان پہ تہمت لگی تھی، تو وہ اپنی والدین کے گھر گئیں
تو جب والدہ نے انہوں نے بات چیت کی اپنی والدہ سے، تو انہوں نے کہا یا بنیتن، جی جو عورت خوبصورت ہوتی ہے اور جس کی سوکھنے بھی ہوتے ہیں تو ایسا تو ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی بیٹی کو کول ڈاؤن ریلیکس، جیسے ہماری بچی آ جائے تو ہم اس کو بات کرتے ہیں نا، ریلیکس کرتے ہیں، تو یا بنیتن، چل ٹھیک ہے، یہ حدیث میں ملے گا، صحیح بخاری میں دیکھیے گا جہاں بی بی عائشہ پہ تہمت لگی، تو حدیثیں بھی پڑھا کریں قرآن کے ساتھ ساتھ۔ تو ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک جو عظیم ظلم ہے۔ یہ حضرت لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے، جب انسان اللہ کو تعالیٰ کو نہیں مانتا تو اس کے حق میں کمی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عربی زبان میں ظلم کی تعریف یہ ہے، عربی زبان میں ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر رکھا دیا جائے۔ اب اصل مقام سے ہم کیسے ہٹا دیتے ہیں؟ جب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں تو اس کے حق میں کمی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی شرک ہے، اللہ کے حق میں کمی کرنا شرک ہے، اور یہی ظلم عظیم ہے، یعنی اللہ کے سوا من دون اللہ، اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرنا۔ پھر ہم ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سورۃ الروم آیت نمبر 40۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو جو اللہ کرتا ہے؟ رزق دینا، زندہ کرنا، موت دینا، ہے کوئی ایسا؟ پاک ہے وہ، اور بہت بالا وہ برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تو پاک و بر۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ سب نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا۔ تو دیکھیں حدیث جو ہے موافقت کر رہی ہے کس کی؟ قرآن کی آیات کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کی 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، ظلم کی 3 اقسام ہیں۔ وہ ظلم جسے اللہ کسی صورت معاف نہیں کرے گا، شرک کبھی معاف نہیں ہوگا، ہے نا۔ اور پھر وہ ظلم جسے بخش دیا جائے گا، اللہ اور بندے کے درمیان ہوگا، بندے کا اللہ کے حق میں کمی کرنا، اگر وضو میں، تیمم میں، غسل میں، نمازوں میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظلم کو بخش دے گا، وہ اپنی شان رحیمی کریمی سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے یہ پڑھ لی حدیث کا ٹکڑا تو اب ہم سوچے کہ نہیں چلو میں کیسی بھی نماز پڑھ لوں، کچھ بھی کر لوں، یہ اس کا مطلب بالکل نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی شان رحیمی اور کریمی ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ تو بخشش کرتا ہے، وہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو، عفو کو تو ہی پسند کرتے ہیں نا۔ تو وہ ظلم جسے بخش دیا جائے گا وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوگا، بندے کا اللہ کے حق میں کمی کرنا، کوئی بھی اس کی عبادت میں، اس کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کمی رہے گی تو اللہ تعالیٰ ہماری کچھ لوگوں کی نیکیاں بھی بہت اونچی ہوتی ہے اور کچھ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی رحیم سے بخش دے گا۔ وہ ظلم جسے چھوڑا نہیں جائے گا، یعنی بندوں کا آپس میں کیا ہوا ظلم، حقوق العباد میں کوتاہی، ایک تو شرکی معافی نہیں ہے، اور اس ظلم کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، حساب ہوگا، والدین سے، شوہر سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، میکے سے، سسرال سے، ننیال سے، ددیال سے، یعنی جتنے بھی ہمارے رشتے ہیں قرابت داری، حقوق العباد پورے کرنے، ان کے جو حق ہے ان کو دے ادا کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شرک پر مرنے والے کی سزا، آگ اس پر واجب ہو جاتی ہے اور جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ آپ سے نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے جب تک تو میری عبادت، اب آپ دیکھیں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ آئے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ کون سی حدیث ہوتی ہے؟ حدیث کی کون سی قسم ہے؟ تقریری جی تقریری حدیث، قدسی، قدسی، حدیث قدسی۔ دیکھیں یہ ایک دم میرے ذہن میں آیا، اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے۔ اب آپ دیکھیں نا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں آپ سیدنا ابو ذر، بہت سارے چین آف نریشن نہیں ہے، بہت سارے ہیں، دیکھیں نا چین جی آف اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جی انہوں نے روایت کیا، انہوں نے اس سے، انہوں نے اس سے، انہوں نے ان تو یہ حدیث قدسی ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ پر امید قائم رکھے گا تو میں تیرے ہر گناہ کو بخش دوں گا، وہ جو بھی ہوگا۔ اے میرے بندے اگر تو زمین پر گناہ لے کر مجھے ملے تو میں انہی کی بقدر بخشش لے کر تجھے ملوں گا، بشرط یہ کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ تو کہیں آسمان بھی آتا ہے کہ زمین، یہاں پہ زمین ہے کہ زمین و آسمان کے برابر بھی جو ہے گناہ لے کے ملے گا، اور انسان اگر توبہ کر لے گا تو اللہ بخش دے گا، لیکن جس نے شرک کیا ہوگا اس کی بخشش نہیں۔ ابھی آپ نے 3 چیزیں پڑھی نا کہ شرک کی بخشش نہیں ہے۔ ظلم و زیادتی سے بچے۔ عربی زبان میں ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر رکھا جائے۔ فرمان الہی ہے سورۃ الحج آیت 60، اور جو شخص مظلوم ظالم سے انتہائی بدلے لے جتنی اس پر زیادتی ہونی تھی، پھر دوبارہ اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس مظلوم کی ضرور مدد فرمائے گا، بے شک اللہ درگزر کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کی تاریخی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت خصوصی نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا مظلوم کی بددعا سے بھی ڈرتے رہنا کیونکہ اس کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، دیکھیں یہ بھی حدیث قدسی ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتا ہے کہ میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی اسے حرام کر دیا ہے، خبردار ایک دوسرے پر ظلم ہرگز نہ کرنا۔ اس کے آخر میں اے میرے بندو یہ تو تمہارے اپنے اعمال ہیں جنہیں میں جمع کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا بدلہ دوں گا، پس جو شخص بھلائی پائے وہ اللہ کا شکر بجا لائے، اور جو اس کے سوا کچھ اور پائے وہ صرف اپنے نفس کو ہی ملامت کرے۔ تو شرک سے بچنے کی دعا کر لیتے ہیں مل کے، کیونکہ انجانے میں اس میں ہوگا بعض دفعہ انجانے میں بھی ہو جاتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس سے کہ میں جانتے بوجھتے سے تیرے ساتھ شرک کروں، اور میں بخشش مانگتی ہوں اس سے جو میں انجانے میں کروں، آمین یا رب العالمین۔ اور پھر دوسرا بھی ہے شرک سے کی دعا، اور یہ مصیبت اور کرب کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ اب ہماری آیت نمبر 107 بٹوا ٹرانسلیشن، وَإِن يَمْسَسْكَ، وَإِن اور اگر يَمْسَسْكَ پہنچائے آپ کو اللہ بدرن کوئی تکلیف، فلا تو نہیں، کاشفہ کوئی ہٹانے والا، لہو اسے، الا مگر، ہوا وہی، وَإِن اور اگر یرید کا وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ، بخیرن کسی بھلائی کا، فلا تو نہیں، رادہ کوئی پھرنے والا، لفضلہ اس کے فضل کو، یصیبو وہ پہنچاتا ہے، بھی اسے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، بن عبادہ اپنے بندوں میں سے، وہوا اور وہ، الغفور بہت بخشنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ریننگ ٹرانسلیشن، اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو بج اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، صرف اللہ ہی دور کرے گا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ الغفور الرحیم، اور وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نشاور کر دے، وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔ یہاں خیر کو فضل سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے اعمال کے اعتبار سے، اگرچہ بندے اس کے مستحق نہیں، لیکن یہ محض اس کا فضل ہے کہ وہ اعمال سے قطع نظر کرتے ہوئے چاہے گناہ بھی کرے، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قطع نظر کر دیتا ہے، اور انسانوں پر بھی رحم و کرم فرماتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے پکڑنے پہ آئے، ہر گناہ پہ ہمیں سزا دینے پہ آئے تو کوئی باقی نہ رہے، تو یہ اس کا فضل ہے، اس کا رحمت ہے کہ وہ ہمارے اعمال سے قطع نظر کرتا ہے اور ہم پہ رحم و کرم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا رحم طلب کر لیتے ہیں
اللہم انا اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتی ہوں کیونکہ تو ہی اس کا مالک ہے۔ اس کے بعد ہم 8 دیکھ لیتے ہیں۔ قل یا بٹوا ٹرانسلیشن، قل کہہ دیجئے یا الناسو، اے لوگو، قد تحقیق جاکم آ چکا تمہارے پاس، الحق حق من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدا فمن تو جس نے اہتدا ہدایت پائی، فانما تو بے شک یہتدی وہ ہدایت پائے گا، لنفسہ اپنے نفس کے لیے، ومن اور جو دلہ گمراہ ہوا، فانما تو بے شک یدلو وہ گمراہ ہوگا، علیہ اپنے نفس پر، وما اور نہیں، انا میں، علیکم تم پر بھی وکیل کوئی ذمہ دار۔ رننگ ٹرانسلیشن 108 انشاءاللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالے دار نہیں ہوں۔ اب آیت کی طرف آتے ہیں۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، تو یعنی حق سے مراد قرآن اور دین اسلام ہے، ٹھیک ہے، جس میں توحید الہی، اللہ کی وحدانیت کہ ایک اللہ ہے، اللہ ایک ہے، واحد ہے، اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہایت ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آیت میں کہ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا، یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا، یعنی کہ اس کا نقصان اور وبال اسی پر پڑے گا کہ قیامت کو جہنم کی آگ میں جلے گا۔ گویا کوئی ہدایت کا راستہ اپنائے گا تو اس سے کوئی اللہ کی طاقت میں اضافہ نہیں ہو جائے گا، اور اگر کوئی کفر اور دلالت کو اختیار کرے گا تو اس سے اللہ کی حکومت و طاقت میں کوئی فرق واقع نہیں ہو جائے گا۔ گویا ایمان و ہدایت کی ترغیب اور کفر و دلالت سے بچنے کی تاکید و ترتیب دونوں سے مقصد انسانوں ہی کی بھلائی اور خیر خواہی ہے، اللہ کی اپنی کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انا علیکم بی وکیل، کہ یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہیں داروغہ نہیں ہے نا، کہ آپ سسم کا کام تو کیا ہے، صرف پہنچا دینا ہے۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 109، ہماری لاسٹ آیت ہے، آپ لوگوں کو مبارک ہو، سورۃ یونس اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ وَاتَّبِعْ اور پیروی کیجیے، ماں اس کی یوحا وحی کی جاتی ہے، الیکا طرف آپ کے، وصبر اور صبر کیجیے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکما فیصلہ کر دے، اللہ وہوا اور وہ خیر بہتر ہے، الحاکمین سب فیصلہ کرنے والوں سے۔ رننگ ٹرانسلیشن، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعے وہی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، آپ سے فرمایا جا رہا ہے وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ الیک، کہ اور آپ اس کی پیروی کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے۔ دیکھیں کس سے کہا جا رہا ہے، اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی پیروی کرنی ہے، اور پھر آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام پہنچایا تو ہمیں بھی پیروی کرنی اس وحی کی، اس قرآن پہ کو مان کے چلنا ہے۔ اور کیا فرمایا، وصبر، اور آپ صبر کیجئے، اور آپ صبر بھی کیجئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی وحی کرے اسے مضبوطی سے پکڑ لیں، جس کا امر کرے اسے عمل میں لائیں، جسے روکے رکھے اور کسی چیز میں کوتاہی نہ کریں، اور وحی کی اطاعت اور پیروی میں جو تکلیفیں آئیں، مخالفین کی طرف سے جو ایذائیں پہنچے، اور تبلیغ و دعوت کی راہ میں جن دشواریوں سے گزرنا پڑے ان پر صبر کریں، اور ثابت قدمی سے سب کا مقابلہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے، کیونکہ اس کا علم بھی کامل ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی قدرت و طاقت بھی وسیع ہے، اور اس کی رحمت بھی عام ہے، اس لیے اس سے زیادہ بہتر فیصلہ
کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ تو چلے اب ہم جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے سورۃ یونس اور تھوڑا سا ٹائم ہے سورۃ توبہ میں ہم نے کیا پڑھا۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی بات دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ، میرے ساتھ پڑھیں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ اللہ کی مہربانی سے ہی ہماری یہ تکمیل ہو گئی سورۃ 11ویں پارے کی بھی اور سورۃ یونس کی بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ ہم نے شکر بھی ادا کر لی اللہ کے، پاکیزگی اللہ کی، اس کی تعریف کے ساتھ جتنی اس کی مخلوق کی عدد کے برابر، جس سے کہ اس کا نفع راضی ہو جائے، اور جو ہے جتنی اس کو پسند ہے اور جتنا اس کے عرش کا وزن ہے اور جتنے اس کے کلمات کی سیاہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں تکمیل دیکھتے ہیں، تھوڑی سی سمری دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہماری اب 11ویں پارے میں سورۃ الہود کی 5 آیات رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا ٹائم ہوا تو اس کے متعلق بھی تھوڑا سا میں بتا دوں گی۔ تو انشاءاللہ کل نہیں پرسوں جمعے کو ہم سورۃ الہود شروع کریں گے، اور بس 5 آیات رہتی تو ہمارا، میں نے کہا چلے 11ویں پارے کی ہم سمری کر لیتے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ جانا کہ نیک، دل تو چاہتا ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھوں لیکن ٹائم شارٹ ہے تو ہم گزر جاتے ہیں نا، میں بتا دیتی ہوں۔ نیک کام کے لیے نیت بھی نیک چاہیے، ہم نے پڑھا تھا پورے 11ویں پارے میں۔ انسان کی بات کی تصدیق یا تکذیب اس کے عمل سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے یا کتنا جھوٹا ہے۔ کامیابی کے لیے ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ واللہ یدعو الی الدار السلام، ہم نے جنت کے بھی پڑھے تھے سارے کے درجے۔ قرآن کا دل پر اثر نہ کرنا دل کی بیماری کی علامت ہے۔ صدقہ غموں کا، دکھوں کا، بیماریوں پریشانیوں کا علاج ہے۔ مومن کا ایمان قرآن پڑھ کر اور زیادہ بڑھتا ہے، جبکہ منافق کا پہلے سے بھی جاتا ہے۔ جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کے وقت ان کو یاد رکھتے ہیں، مشکل کے وقت ان کو یاد رکھتے ہیں۔ میں پانی پیوں۔ دین کے کاموں میں ہیلا سازی اللہ کو پسند نہیں کہ انسان اپنے من مانے مطلب نکال لے۔ صدقہ و خیرات سے صرف آپ کو خیر نہیں ملتی بلکہ وہ خیر اگلی نسلوں تک جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے کان بھی کھلے ہوتے ہیں، ان کے دل بھی زندہ ہوتے ہیں، وہ جب کلام سنتے ہیں تو ان کے دلوں پر اتر جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ علم حاصل کرنے سے انسان کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ عالم کی عابد پر فضیلت ہے۔ چلے بتائیں کتنے پوائنٹس بتائے میں نے، کیا کیا کور، کتنے پوائنٹس بتائے؟ 15۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں منافقوں نے عذر کیا تھا جنگ تبوک میں۔ منافقین کا عذر قابل قبول نہیں، کیونکہ ان کے پاس جہاد میں شرکت نہ کرنے کے صرف بہانے ہیں، حقیقی عذر نہیں۔ تقریباً 82 افراد کے بارے میں ناموں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ پکے منافق ہیں، جو آپ کے رازدار حذیفہ بن یمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ تو منافق کی 4 نشانیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں ہیں، جس کسی میں ہو تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے، جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ وہی ہیں جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچا لے، کیونکہ منافق جو ہے فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے نچلے درجے میں ہوگا۔ منافقت سے کیسے بچا جائے؟ گناہ کو مان لینا اور اس سے توبہ کر کے چھوڑ دینا، اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کی جائے۔ گناہ سے ہم ایسے بچ سکتے ہیں، قرآن میں غور و فکر کیا جائے۔ اسکرین پہ آئے گا سلائیڈ۔ اپنے جھوٹ بولنے کی وجہ کو تلاش کریں، اگر خاندانی عادت ہے تو اپنے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی اصلاح کی فکر کریں۔ نفاق ختم کرنے کی خوب دعا کریں۔ منافقت کی سزائیں کیا ہیں؟ دردناک عذاب ہوگا، آگ کے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، جب نفاق دل میں آتا ہے تو کوئی اچھی بات، دین کی بات دل میں جاتی نہیں ہے۔ جہنم کی آگ میں جلیں گے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اسی لیے اللہ کی بات وہ پہنچتی نہیں دل تک۔ تو ہم نفاق سے بچنے کی دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ آج تو پوری ہمارا دعاؤں پر ہی ہے، کیونکہ ہم تکمیل ہو رہی ہے ہمارے 11ویں پارے کی، سورۃ یونس، سورۃ
توبہ کی بھی، اللہم طاہر قلبی من النفاقی وعملی من الریائی ولسانی من الکذبی وعینی من الخیانتی فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، میرے ساتھ ساتھ بولے، میرے عمل کو ریا و نمود سے، میری زبان کو جھوٹ سے، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی حضرت ابن عباس خیانت سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا آنکھوں کی خیانت ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی رضامندی مہاجر و انصار میں سے سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی خوشخبری دی، ان کے لیے خاص جنتیں ہیں۔ پھر ملے جلے اعمال، جن کے اعمال صالح اور غیر صالح ملے جلے ہوں، وہ صدقہ دے کر اپنی جو ہے وہ صدقہ دیا کرے نا۔ تو ہم صدقے کے متعلق جانتے ہیں انشاءاللہ، صدقہ خذ من اموالہم صدقہ واللہ سمیع علیم، صدقے کے فوائد، نفاق دور کرتا ہے صدقہ، مالوں کو پاک کرتا ہے، نفس کو پاک کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، غموں کا علاج صدقہ ہے، بیماریوں کا علاج صدقہ ہے۔ یہ صرف ایک ہم سمری کریں، بہت ڈیٹیل میں سب کر چکے ہیں، ایک یاد دہانی ہو جائے کہ ہم نے پڑھا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مسجد کی بنیاد درر یا تقویٰ، صرف اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے تو اجر ملے گا، اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ انہوں نے مسجد درار بنائی تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو اللہ نے پہلے ہی آپ وسلم کو بتا دیا تھا، تو اس کو ختم کر دیا گا۔ اللہ سے ان لوگوں نے سودا کیا تھا جان و مال سے، اللہ کی راہ میں قتال کا بدلہ جنت ہے۔ مہاجرین کی جماعت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی کیونکہ مرتے دم تک اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تلواریں ان کے کندھوں پر رہیں۔ خاص مومن، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اسکرین پہ دیکھیں خاص مومن کون ہوتے، آیت، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے یا سیاحت کرنے والے اس میں دونوں باتیں آ جاتی، روزہ رکھنے والے یا صائم میں، یا روزہ رکھنے والے یا سیاحت کرنے والے، رکوع سجود کرنے والے، نیک کام کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے، حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے، یہ مومن ہوتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ پھر سستی اور قائلی سے بچنے کا سبق پڑھا تھا ہم نے، سستی دکھانے پر اپنا پلیز اپنا میوٹ کر دیں، میوٹ کر دیں، میوٹ کر دیں پلیز۔ سستی دکھانے پر معاشرتی جو ہے ان کا مقاطع ہوا تھا، مقاطع کی شکل میں اللہ کی گرفت ہوئی تھی۔ پکے سچے مسلمانوں کے وہ تین صحابی تھے، وہ علت ثلاثتی، 50 دن بعد توبہ قبول ہوئی، کوئی ان سے ملتا نہیں تھا، سوشل بائیکاٹ تھا، اور جو ہے لیکن منافقوں کو کچھ نہیں کہا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کا جو سوشل بائیکاٹ کر کے ان کا مقاطع کر لیا، اور 50 دن بعد توبہ قبول ہوئی 3 صحابی کی، کیونکہ وہ بس سب کچھ تھا، مال غنیمت، وہ ان کے پاس سواری بھی تھی، جنگ پہ جانے کے اسباب بھی تھے، جنگ تبوک جو تھی فرض کفایہ تھا، مطلب وہ اس میں سب کو جانا تھا، حالانکہ جنگ جو ہوتی وہ فرض عین نہیں ہوتی، فرض کفایہ ہوتی ہے، لیکن اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے میں نے کہہ دیا فرض کفایہ، جنگ جو ہے فرض عین نہیں ہوتی ہے، فرض کفایہ ہوتی، کچھ لوگ جائیں تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، لیکن جنگ تبوک کیونکہ جا کے رومیوں سے لڑنا تھا باہر جا کے، اس لیے یہ سب کے لیے حکم تھا کہ جائیں، تو انہوں نے سواری ہونے کے بعد آج چلے جائیں گے کل چلے جائیں، تساہل برسا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا۔ فرض کی ادائیگی میں کوتاہی ہمیں سبق ملا، نہیں کرنی چاہیے، تو سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے، نیکی کا جو اب موقع سامنے ہو کر ڈالے، سستی کر کے گنوانا نہیں چاہیے۔ پھر ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ دین میں سمجھ، علم دین کی خدمت کے لیے بھی کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کر کے، اسکرین پہ دیکھیں آیت، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کر کے اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کو برے کاموں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مومنوں کی تکلیف گراں گزرتی تھی، ان کی ہدایت کے حریص تھے، ان پر شفیق و مہربان تھے، تو ہمیں بھی سب کی ہدایت کا حریص ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس حلقے میں بلانا چاہیے۔ ایک آپ سوچ لیں میں 100 کو بلاؤں گی، 100 کا ٹارگیٹ رکھیں تو 10 بہنیں، رشتہ دار، عزیز، پڑوس نے، چاہے کوئی کہے نہ کہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے
کہ میں گروپس میں ڈالتی رہتی ہوں تو کہیں نہ کہیں ایک بھی آ جاتی ہے، لیکن میں تو ہماری تو خواہش ہوتی ہے، ہم تو اللہ سے دعا کرتے ایک نہیں ہے اللہ بہت ساروں کو میرے رب بھیج دیجئے نا، تاکہ سب فیضیاب ہوں، سب جو ہے قرآن سے جڑیں، اللہ سے کنیکٹ کرے، تو اللہ سے کنیکٹ کریں، لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، اور یہ کہ دل برداشتہ نہ ہو، میں تو اتنے میسج کے نہیں آیا، کرتے رہے نا، اللہ مدد کرے گا نا۔ تو یہ ہے کہ اللہ سے جوڑتے رہنا چاہیے اور خود بھی جڑے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ پر بھروسہ کے لیے ہم نے پڑھا تھا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ آیت کہاں آئی تھی؟ سورۃ التوبہ میں، سورۃ یونس میں، کدھر آئی تھی؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ۔ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے، تو اسکرین پہ دیکھیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ بڑے عرش کا مالک ہے، کوئی بھی مشکل ہو کچھ بھی ہو بس یہ پڑھ لیا کہ صبح شام بھی ہے نا 7 مرتبہ پڑھے۔ اب حدیث بھی دیکھیں، اس کی متعلق حدیث بھی ہے کہ ہم حدیث دیکھتے ہیں اسکرین پر، کہ جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھے گا، کافی ہے مجھے اللہ، صرف وہی معبود برحق ہے، اس پر میں نے بھروسہ کیا، وہی عرش عظیم کا رب ہے، تو اللہ اس کی پریشانیوں سے اسے کافی ہوگا، چاہے اس کے کہنے میں وہ سچا ہو یا جھوٹا۔ اللہ کو پتا ہے کہ یہ دل کہاں، دماغ کہاں، ذہن کہاں، اور میرا بندہ پڑھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی حدیث کتنی اچھی، کہ چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو، یعنی کسی بھی دل سے پڑھے میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ، خود رحیم ہے، خود کریم ہے، خود غفور الرحیم ہے، اور پھر ظاہر ہمیں پیدا کیا، ہماری نیچر بھی اس کو پتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مومنو، اچھا، دنیا پر راضی، اللہ کی ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، کچھ لوگوں کے بارے میں پڑھا، پوری توجہ دنیا طلبی پر ہے اور مطمئن ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، اور سفارش اللہ کے ہاں ایسی کسی سفارش کا وجود نہیں جسے نفع و نقصان کا مرکز سمجھ کر دعائیں کی جا رہی ہو، کسی کو مشکل کشا، حاجت روا کوئی نہیں سوائے اللہ کے، نہ کوئی سفارش کرے گا جب تک اللہ حکم نہ دے، ٹھیک ہے، تو صرف اللہ سے ماننا چاہیے۔ اور شدید مصیبت کے وقت بھی ختم کروانے کے لیے، جب شدید مصیبت بھی ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے جب خالص ہو کر اللہ کو پکارا جاتا ہے تو مصیبت کے ختم ہونے پر سرکشی نہیں کرنی چاہیے۔ یہی ہم نے پڑھا تھا کہ سمندر میں جب ہوتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے جب ہوا جو ہے صحیح رخ پہ لے جاتی کشتی کو تو مجھے پکارتے ہیں، اور جب نہیں، وہ کیا کرتے ہیں جب ہوا جو ہے صحیح رخ پہ نہیں جا رہی ہوتی ہے، موافق ہوا نہیں چل رہی ہوتی ہے اور بیچ کشتی ڈوبنے لگتی ہے، تو وہ اللہ کو خالص ہو کر پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب میں اللہ تعالیٰ ان کی دعا سن لیتے ہیں اور جو ہے کشتی ڈوبنے سے بچ جاتی ہے، مصیبت ختم، کوئی بھی مصیبت ختم ہو جاتی، اس کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں جیسے کہ مصیبت ہی نہیں ہے، پھر سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آیت پڑھی، ہم نے آیت نمبر 57 اور 58 تھی، کہ جو شفا کی آیت تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شفا ہے قرآن میں، اور جو ہے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے اور رحمت ہے، اور اس قرآن پہ تو خوش ہو، اور جو ہے کیا کرو کہ اس کے لیے تو خوشیاں مناؤ، اور یہ دنیا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ پھر ہم نے اس کو یاد بھی کر لیا ہے، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور کچھ بہنوں نے نہیں کیا ہے تو یاد کر لیں کہ کتنی اچھی آیت ہے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں روگ ہے ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور پھر آگے کیا تھا کہ اللہ ان سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے اس میں اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اور اس پر جو ہے آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام پر، انعام رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کریں۔
تو اس وقت اگر آپ 5-10 منٹ زیادہ بھی دے رہی ہیں تو دنیا جمع کرنے سے بہتر ہے، کتنی تسلی ہو جاتی ہے نا۔ اور اس وقت فرشتوں کا نزول ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرشتوں کی محفل میں فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قرآن کا ملنا اللہ کا فضل، رحمت اور ہر نعمت سے بہتر ہے، اس لیے خوش ہونا چاہیے۔ قرآن تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، اس لیے کتاب اللہ سے علاج کرنا چاہیے۔ اولیاء اللہ کی کتاب کی اللہ کی کتاب کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور خوف و غم سے بے نیاز لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہم بھی یہ کہ ایک دوسرے اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ملتے ہیں۔ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی بھی جادو، قرآن حق اور جادو باطل ہے۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں دیکھا تھا کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوئے، اور بلکہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، تو وہ سجدے میں گر گئے۔ تو اللہ کے قرآن کلام کے مقابلے میں جادو جو ہے باطل ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ گھروں میں مساجد بنا لو، کیونکہ فرعون نے بہت سختی کرتا تھا، جیسے آپ وسلم کو بھی یہ سختی آپ وسلم کے ساتھ بھی کی گئی، خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو چھپ کے جو ہے پہلے تو دین پھیلاتے تھے، پھر یہ کہ آیت آئی کہ وانذر عشیرتک کا، کہ اپنے گھر والوں سے شروع کریں، تو پھر پھیلانا شروع کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم کیا کہ گھروں کو مسجد بنا لو، پابندی کے حالات میں گھروں ہی کو مسجد بنا کر نماز پڑھنا چاہیے، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے، گھر میں مرکز بنانے کا حکم دیا تھا۔ موت کے وقت کا اسلام قبول نہیں ہوتا، فرعون نے ڈوبتے وقت اقرار کیا، مگر کہاں گیا اب وہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا، موت کے وقت نہیں قبول ہوتا۔ اور جبریل علیہ السلام جب موت کے وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنو اسرائیل کے رب پہ، تو اب جبریل علیہ السلام ان کے منہ میں کیچڑ ڈالتے رہے، اور تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں نہ آ جائے۔ ہم نے وہ حدیث بھی دیکھی تھی۔ اور نشان عبرت، فرعون کے بدن کو بچا کر بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی مثال بنا دیا گیا۔ یہ آیت بھی آپ کے سامنے ہے۔ قوم نوح اپنے نبی کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ڈبو دیا، اور نوح اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ پھر قوم یونس کا ہم نے ابھی پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ یہ ایک قوم، اچھا کیا بات ہے قوم یونس پہ عذاب آتے آتے کیوں رہ گیا، جبکہ اللہ کا تو قانون ہے، قاعدہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے ان کے ظلم کی پاداش میں اس لیے کہ ہاں جی حضرت یونس کو ابھی حکم ہی آیا تھا تو وہ نکل گئے تھے قوم کو جی حکم آنے سے پہلے، تو اللہ نے ان کی معافی قبول کر لی تھی۔ جی بالکل، ہاں وہ انہوں نے جب عذاب، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، بالکل ماشاء اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہاری قوم پہ عذاب آئے گا، کیونکہ مان کے نہیں دے رہی، انہوں نے قوم کو کہہ دیا 3 دن میں عذاب آئے گا، جیسے کہ ہماری بہن نے بتایا، اور پھر جو ہے وہ چلے گئے اللہ کے حکم سے پہلے۔ پھر جب عذاب آنے لگا تو قوم جلدی جلدی سب جمع ہو گئے، ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اب جانوروں کو، عورتوں، مرد، بچے سب جمع ہو کے میدان میں اللہ سے پہلے تو اپنے پیغمبر کو ڈھونڈا، تو یونس علیہ السلام تو وہاں تھے نہیں، تو انہوں نے معافی مانگی، تو اس لیے کیونکہ ان کے پیغمبر چلے گئے تھے۔ تو یہ واحد قوم ہے یونس علیہ السلام کی جس کا سے عذاب آنے سے قبل اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ایمان لے آئی، تو اللہ کا عذاب ٹل گیا۔ تو اچھا، پھر جو ہے شکی لوگ، خالص ہو کر اللہ کی عبادت پر جمے رہنا ہے، اور دین میں شک کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ ابھی آپ نے آیت پڑھی کہ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ سسم سے کہا گیا کہ بھلے وہ شک کرتے رہیں لیکن آپ جمے رہیں، آپ اس کی پیروی کریں۔ اللہ کے رسول سے جب کہا جا رہا ہے تو پھر یہی پیغام ہمیں بھی ہے کہ ہم پیروی کریں۔ نفع نقصان اللہ کے علاوہ کوئی نفع و نقصان نہیں دے سکتا، اس لیے کسی اور سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی آپ نے آیت پڑھی نا کہ ولا ينفعك ولا يضرك، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا۔ تو حق آ گیا، قبول کرنے کے لیے اپنا فائدہ ہے، اور بھٹک جانے والوں کے لیے اپنا نقصان ہے، ابھی ہمارے لیسن میں تھا۔ پھر استغفار بہت زیادہ کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنی ہے۔ تو وہ آیت بھی ہے، نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ نے کہلوایا، گناہوں کی معافی، رزق کی فراوانی اور فضل کا ملتا ہے جب ہم جو ہے بہت زیادہ استغفارات کرتے ہیں۔ تو چلیں ہم استغفار کر لیتے ہیں، ہماری دعائیں بھی ہو گئی استغفار۔ اللہم اغفر لی خطیئتی، اے اللہ ہماری خطائیں معاف کر دیجئے، استغفر اللہ، ہاں اللہ ہماری خطائیں معاف کر دیجئے، او اللہ forgive me my faults، استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش طلب کرتی ہوں، I seek forgiveness from اللہ، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر مہربان ہو جا، بے شک کوئی بہت توبہ کرنے والا، قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور،
اے اللہ تو مجھے بخش دے، میری توبہ قبول کر، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو چلیں ہم دعا کر لیتے ہیں، اور پھر یہ اس کے بعد ہماری 5 آیات ہوں گی سورۃ الہود کی، ٹھیک ہے، 11 پارہ ختم ہونے میں، لیکن یہ چونکہ سورۃ الینوس ہماری ختم ہو رہی تھی تو ہم نے پوری سمری کر لی۔ تو اب سورۃ الہود انشاءاللہ جمعے کو شروع کریں گے۔ ابو یعلا میں ہے کہ حضرت ابوبکر، سورۃ الہود کے متعلق ایک حدیث ہے، بتا دیتی ہوں، مجھے یاد آئی۔ ابو یعلا میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ بوڑھے کیسے ہو گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقع، سورۃ العما یتساءلون اور سورۃ القورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ترمذی کی اس حدیث میں سورۃ الہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، سورۃ النبا اور سورۃ اذا الشمس کورت کا ذکر ہے۔ ایک روایت میں سورہ ہود اور اس جیسی اور صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تبرانی میں ہے کہ مجھے سورۃ الہود نے اور اس جیسی صورتوں مثلا سورۃ الواقعہ، الحاقہ، اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس سوال کے جواب میں آپ کا صرف 2 صورتوں کا ذکر کرنا مروی ہے، سورۃ الہود اور سورۃ الواقعہ۔ تو میری بہنوں، کیا سوچنے کا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، یعنی اپنی امت کے لیے اس میں عذاب اور اللہ کی وعیدیں اور ڈراویں اور خوشخبری، تو کیا میرا اور آپ کا سوال ہے سوچ کا کہ میرا اور آپ کا یہ حال ہے؟ کوئی صورت ہمیں رلاتی ہے، کوئی آیت ہمیں رلاتی ہے، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ بس ہمارے ہم و غم تو دنیا کے ہی ہے، تو ہم سب سے، وہ تو دنیا کے ہم و غم تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ طامت الکبریٰ، بڑی جو آفت، بڑی قیامت جو ہے نا، بہت بڑی بلا ہے، وہ کھڑی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اور اس روٹین میں ہی وہ مسئلے بھی حل کرنے ہیں اللہ سے، جیسے اتنی دعائیں حسبی اللہ، وہ جب پڑھتے ہیں نا روزم دعائیں، اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کنیکشن کر کے دوسروں کو بھی اللہ سے جوڑ کے نیک کام کر کے، ابھی آپ نے پڑھے حقوق العباد، حقوق اللہ، تین ظلم کی تو معافی ہی نہیں ہے، شرک کی نہیں ہے، حقوق جو ہے عباد تو کبھی چھوڑا نہیں جائے گا، اور ہاں اللہ اپنے حق میں کتنے رحیم ہے، کتنے مہربان ہے، کتنے غفور، کے اپنے حق میں کوئی کمی ہو گئی اللہ تعالیٰ کے حق میں تو اللہ تعالیٰ اپنی شان رحیمی اور کریمی سے معاف کر دیں گے۔ تو ہمارے لیے بھی سوچ کا مقام ہے کہ یہ آیتیں کیا ایسے اثر کر رہی ہیں ہم پہ کہ وہ ہر وقت روتے تھے اللہم امتی اللہم امتی، ایک آیت پڑھ کے آپ کو پتہ ہے نا، روئے تو جبریل علیہ السلام آ گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے باوجود ان کو بھیجا کہ پوچھ کے آئے کہ کیوں رو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم امتی اللہم امتی، تو جبریل علیہ السلام واپس گئے، پھر واپس اللہ نے بھیجا کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کریں گے۔ اور ایک دعا تمام پیغمبروں نے مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ دعا بھی دنیا میں بچا لی، کہاں؟ وہاں مانگیں گے کہ میری امت کی شفاعت ہو جائے۔ کتنے اچھے مہربان شفیق رحمت للعالمین بشیر نذیر سراج منیر، اور جو ہے ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنی محبت، فلا اللہ کا باقی النفس کا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنے ہلاک ہی ہو جائیں گے ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، کہ اگر یہ اس بات پہ ایمان نہیں لائے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ یہ دل پہ اتر جائے اور اثر کر جائے، اور وہ جو آیت ہے نا کہ یا یہ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت آیاتهم زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے ذکر سے وجلت قلوبهم، اور جب اللہ کی آیت سنائی جاتی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ آیاتُهُمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور ہمارے دل کانپ اٹھے، اور ہم بھی جو ہے اتنی محبت کرنے والے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان کی پیروی کرے، اتباع رسول کرے، اطیعوا اللہ و رسول، ایسا بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں۔ اللہ تعالیٰ اپنوں کا آنا بیٹھنا جو ہے قبول فرمائے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلی و اعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک لا یملکها الا انت، اے اللہ جو مانگنے سے رہے گا، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے، حج عمرے کی زیارت بار بار نصیب فرما دیجیے، جتنی دعائیں ہم نے 10 کے دوران بھی پڑھی ہے اللہ قبول فرما لیجیے۔ یا الہی میری بہنیں آپ کی محبت میں آتی ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کو خالی نہ لوٹائے گا الہ العالمین، سب کی جائز تمنائیں آرزویں پوری کر دیجیے یا الہ العالمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمارے شوہروں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اور متقیوں کا امام بنا دیجیے الہ العالمین۔ جو بچے شادی کے لائق ہیں الہی
انہیں بیٹا بیٹیوں کو سب کے یا الہی بہترین ساتھی عطا فرما دیجیے، نیک صالح متقی پرہیزگار یا الہ العالمین. ہمیں امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کرنے والا بنا دیجیے الہی. ہمیں ہماری نسلوں کو ہماری دعاؤں میں، ہمارے میکے سسرال ننیال ددیال، ہمارے بچے شوہر پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں جو ہو چکے ہیں جو ہونے والے ہیں ہمارے سب شامل ہے الہ العالمین. ہم سب کو قرآن کا عامل، قرآن کا حامل، قرآن کا عالم بنا دیں یا الہی. قرآن کو پھیلانے والا بنا دیجیے اور اس حال میں موت دیجیے گا کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے گا الہ العالمین. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے گا، پرسرات آسان فرما دیجیے گا. آپ سسم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دیجیے گا انشاءاللہ. اور ہم میزان پہ ہمارے نیک اعمال کا پڑھا بھاری کر دیجیے گا الہ العالمین. ہماری بہن سدرا ہے، ان کی امی سیدہ کوثر کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ان کو اللہ شفا، تمام مریضوں کو شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کو بھی عطا فرمائے. اذهب الباس یا رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما. تو ہی شفا دینے والا، تیری شفا کے صرف کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے. صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی کا. یہ دوسری دعا بھی ہم نے مانگ لی ہے الہی. ان کو شفا کلیہ کاملہ سب کو عطا فرما دیجیے اور حج عمرے کی سعادت ہمیں بار بار نصیب فرما دیجیے. روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما دیجیے. اللہم اے اللہ ہمیں جو ہے شہادت کی موت عطا فرمائیے اور آپ سسم کے نگری میں موت عطا فرمائیے، کیونکہ آپ سسم نے فرمایا کہ جب بھی موت مانگو مدینے میں مانگو. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سسم کے بلد میں بلاد میں آپ سسم شہر میں موت عطا فرما دیجیے. اللہ العالمین سب کی مشکلیں آسان فرما دیجیے، سب کو ہدایت والے راستے پہ چلا دیجیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم آپ سے ہر اس چیز کی خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال آپ سے نے کیا، اور ہر اس چیز کی شر سے پناہ مانگتے ہیں جس کے شر سے آپ سے پناہ مانگی. الہ العالمین ہمیں تمام آسمانی زمینی آفاتوں مصیبتوں بیماریوں سے بچا لیجیے، رزق پہ برکت دے دیجیے الہ العالمین. الہی دلوں کو جوڑ دیجیے، دل شتا ہو گئے پھٹ گئے الہی، تاکہ حقوق کی بات اچھی طرح ہم ادا کر سکیں اور آپ ہم سے راضی ہو جائے. دنیا والے جب دنیا میں مست ہو کے خوش ہو رہے ہوں تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنے ذکر میں رکھ دیجیے. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے والا بنا دیجیے اور حقوق اللہ حقوق العباد کما حق ہو جیسے کہ اس کا حق ادا کرنے والا بنا دیجیے. جو مانگنے سے رہ گیا اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما دیجیے. ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم بارك الله في علمك وعملك ورزقكم واوقاتكم واهلكم ومالكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ کا سورۃ یونس پارہ ختم ہو گیا. کوئی بات آپ کو رکھنی ہو ان آیات کے بارے میں یا سمری جو کی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہوں کہ آپ نے کیا پڑھا تھا، کیا سمجھا تھا پورے پارے میں، تو اپنی بات رکھ سکتے ہیں. پھر انشاءاللہ جمعے کو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. چلیں کوئی بات رکھنی ہے تو آپ لوگ رکھیں انشاءاللہ.